بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. جیسے کہ گزشتہ سیشن میں وعدہ کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں وہ قرآنی آیات بیان کی جائیں گی جن میں امام زمانہ کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یا مصداق کے حوالے سے تذکرہ ہے، تو آج ان قرآنی آیات کو شروع کرتے ہیں ایک ایک اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک آیات کا تذکرہ کریں، نمبر وائز ایک چیز کا بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ قرآن میں کئی دفعہ معاملات کو انڈائریکٹ بیان کیا گیا اور اس میں معاملات واضح بیان نہیں ہوئے، اس کی بھی ایک مصلحت تھی، اس کی ایک وجہ ہے۔ قرآن کا ایک انداز ہے، ایک سٹائل ہے، اس کے مطابق بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا انا انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیہم، کہ ہم نے آپ کی طرف رزق نازل کیا ہے اور آپ کے لیے کہ آپ کی طرف ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور آپ کے لیے کہ اس کی وضاحت کریں۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، یعنی لفظ سے قرآن واضح طور پر بیان نہیں ہوا، ذکر کہہ کر کے مراد ہوئی ہے۔ اور اس میں بھی ایک مصلحت ہے، ذکر کیوں کہا ہے قرآن کو، کیوں قرآن بعض اوقات ایک نئے لفظ کا انتخاب کرتا ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس میں کئی معانی مقصود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بعض آیات میں ڈائریکٹ بیان نہیں ہوا امام زمانہ سے متعلق، ایک اور کسی لفظ سے، کسی اور سنٹنس سے وہاں بیان ہوا ہے کہ امام زمانہ ظہور رکھتے ہیں، ظہور فرمائیں گے، اور امام زمانہ کے آنے پر جو ہے وہ جو حالات ہوں گے، نشانیاں ہوں گی، وہ بیان کی گئی ہیں۔ پس ہم ایک ایک آیات کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد، یعنی تورات کے بعد، ذکر سے مراد یہاں تورات ہے، کہ ہم زمین کے وارث نیک لوگ بنائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک نیک آدمی کا، ایک معصوم آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں خود پیغمبر گرامی اسلام تشریف فرما تھے، پیغمبر کے بعد امام علی، امام علی کے بعد امام حسن، امام حسین، اور ترتیب سے چلتا آ رہا ہے۔ اور ہو نہیں سکتا کہ زمین ہو اور وہاں پر کوئی نیک اور صالح اور معصوم خدا کا بندہ نہ ہو۔ بس امام زمانہ کا وجود کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس آیت کا اس زمانے میں کوئی مکمل مصداق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ قصص میں آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے، نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ، کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے وہ لوگ کہ جن پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، وہ مظلوم واقع ہوئے ہیں، ان پر احسان کریں اور ان پر احسان کریں، انہیں ہم آئمہ بنائیں اور ہم انہیں وارث بنائیں۔ اس کے بارے میں امام علی کی واضح اور صریح روایت ہے کہ یہ قرآن کی آیت امام زمانہ سے متعلق ہے کہ خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ لوگ جن پر ظلم ہوا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ ظلم آل بیت پر ہوا ہے، جتنے زیادہ آل بیت مظلوم واقع ہوئے ہیں اتنا کوئی اور مظلوم واقع نہیں ہوا۔ بس خدا نے وعدہ کیا، اس وعدے کے مطابق آل بیت کو خداوند تعالیٰ قدرت عطا کرے گا، پاور عطا کرے گا، انہیں سٹرانگ بنائے گا اور اس زمین کا حاکم بنائے گا۔ وارث سے مراد حاکم ہے اور امام بنائے گا۔ اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس سے پہلے، امام زمانہ کے وجود سے پہلے،
اہل بیت مظلوم رہے ہیں، حتیٰ امیر المومنین حکومت ہونے کے باوجود بھی مظلومیت کی زندگی گزاری ہے۔ بس اہل بیت کی کچھ شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو آئے اور اسٹرانگ ہو، پاور میں ہو، اور اہل بیت کی مظلومیت کا بدلہ لے، اس کے پاس پاور ہو۔ اور اس آیت کے مطابق وہ امام زمانہ کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، سورہ نور ہے، آیت نمبر 55 ہے، اسے آیا استخلاف بھی کہتے ہیں۔ اس طرح صورتوں کے نام ہے، اس طرح آیات کے نام بھی ہوتے ہیں، مثلا آیا تطہیر ہے، آیا ولایت ہے، آیا تبلیغ ہے، اکمال الدین، اس طرح آیات کے بھی نام ہے، بعض اوقات علماء نے نام رکھے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور خدا نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم انہیں اس زمین میں خلیفہ بنائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے نیک کام کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، وہ خدا کی طرف سے خلیفہ بنیں گی اس زمین میں۔ اس کے بارے میں بھی روایت ہے اہل بیت سے، اور اس روایت کو شیخ طوسی نے بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کی آیت امام زمانہ سے متعلق ہے۔ یہ بھی آپ کو جان لینا چاہیے کہ قرآن کو اللہ سمجھ سکتا ہے، اس کا رسول، اور راسخون فی العلم سے مراد اہل بیت علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن کے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، اور خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ یہاں غیب سے مراد اکثر جو ہے وہ آل بیت کی روایات میں آیا ہے، غیب سے مراد غیبت امام زمانہ ہے، امام غائب ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک امام زمانہ ہے، یعنی اس میں مراد ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی مخلوق جو کہ دکھائی نہیں دیتی، ساری اس میں شامل ہے۔ خود خداوند تعالیٰ کا وجود بھی اسی میں شامل ہے، اور اسی میں امام زمانہ کا وجود بھی ہے، کیونکہ مومنوں کی شرائط میں سے، متقی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 ہے، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں ہو خدا تمہیں ایک دن اکٹھا کر دے گا۔ اس میں دو تفسیریں بیان کی ہیں، بعض نے مراد لی ہے کہ قیامت کے دن، بعض نے اس سے مراد لی ہے امام زمانہ کے ظہور کے وقت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اور یہ قرآن کی آیت امام زمانہ اور ان کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، جس میں امام زمانہ کے ظہور کی نشانیوں بیان کی گئی ہیں۔ خود ظہور کی طرف صریح اشارہ نہیں ہے، لیکن نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے بارے میں روایت بھی ہے امام جعفر صادق سے کہ انہوں نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانیاں بیان کر رہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف اور پریشانی کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اموال کے کم ہونے کے ذریعے، اور اموات کے ذریعے، اور جو ہے پھلوں میوجات اور رزق کے کم ہونے کے ذریعے۔ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں ہیں کہ اس وقت یہ مشکلات پیش آئیں گی، اور اس کے بعد امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ روایت اس طرح بیان کی کرتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام زمانہ کے ظہور کی بعض نشانیاں بیان کی، اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کی۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، یہ آیت ہے سورہ نساء کی 69 نمبر آیت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر خدا نے انعام کیا ہے۔ اور وہ کون ہے جن پر خدا نے انعام کیا ہے؟ من النبیین، وہ نبی ہیں، انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں اور نیک لوگ ہیں، وہ حسن اولئک رفیقا۔ جو روایت ملتی ہے امام جعفر صادق سے، اس میں امام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حسن اولئک رفیقا سے مراد بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد امام زمانہ ہے، امام قائم ہے، تشریف لائیں گے، اور یہ مصداق ہے جو ہے اس آیت کا حسنا اولئک رفیقا، کہ کیا اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر خدا نے انعام میں کیا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک لوگ ہیں، اچھی رفاقت رکھنے والے لوگ ہیں، اچھے اصحاب رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس سے مراد امام زمانہ ہے اور ان کے اصحاب ہیں۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، اور یہی آیت اسی کی ملتی جلتی آیت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے سورہ صف میں آیت نمبر 9 کے عنوان سے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہ ہستی اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، اور حق کا دین دے کر، لِيُظْهِرَ عَلَىٰ دِينِهِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین دوسری ادیان پر ظاہر ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اگرچہ مشرک شرک کرنے والے لوگ اس کو ناپسند کریں، پھر بھی یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، غالب ہو کر رہے گا، پاور میں آ کر رہے گا۔ یعنی یہ جو دین ہے اسلام، اس کو کیا ہے، گلوبل مقام مل جائے گا، خداوند تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اس قسم کی سچویشن پیش آئی ہو اسلام کے لیے کہ پوری دنیا پر غلبہ مل جائے، اور یہ اگر غلبہ ملے گا تو امام زمانہ کے آنے سے ملے گا، اور اس آیت کا مصداق امام زمانہ کا ظہور ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِآيَامِ اللَّهِ، کہ اے میرے نبی ان کو اللہ کی دنوں کی یاد دلوائیں۔ امام باقر ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد رجب کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، اور وہ دن ہے جس دن امام زمانہ ظہور فرمائیں گے۔ اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ کچھ آیات ظاہر پر حمل کی جاتی ہیں، کچھ باطن پر حمل کی جاتی ہیں، اور اس سے مراد باطن لیا جاتا ہے۔ ظاہر اگر مراد لیتے ہیں تو وہ معنی نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اب ظاہر اس کا معنی لیں، یہ بیچارے جو اندھے ہیں، نمازی بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، کیا یہ یہاں پر اندھے ہوں گے اور آخرت میں بھی اندھے ہوں گے؟ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اندھا ہونے سے مراد جو ہے یہ اندھا ظاہری ہونا نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں وہ آدمی جو حق کو دیکھتے ہوئے بھی حق پر عمل نہیں کرے گا، آنکھیں تھی لیکن وہ اندھا تھا، حق پر عمل نہیں کر رہا تھا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، یعنی اس کو نتیجہ ملے گا اس کا۔ یہاں پر بھی بعض آیات ایسی ہیں جو کہ قرآن کے باطن کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور امام زمانہ کا جو اس آیت سے معنی نکلتا ہے وہ کس کی مصداق کے حوالے سے نکلتا ہے، یا باطن قرآن کے حوالے سے ملتا ہے، پوشیدہ معنی کے حوالے سے نکلتا ہے۔ قرآن میں ہے، سورہ حجر میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو ایسی صورت عطا کی ہے جو 7 جس کی آیات ہیں، اور اس کی ہر جو ہے 2 آیتیں مل کر کے ایک موضوع بناتی ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا۔ قرآن سے مراد امام باقر ارشاد فرماتے ہیں امام زمانہ کا وجود ہے، اور یہاں پر بھی مصداق کے حوالے سے شرعی آیت اس بارے میں دلالت نہیں کرتی۔
پھر اس کے بعد یہ آخری آیت پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں، اور پھر بقیہ جو آیات ہیں نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ان کی تلاوت کریں گے اور ان کو ترجمہ تفسیر بیان کریں گے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 ہے، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ منصورا، کہ جو آدمی مظلومیت کی حالت میں مارا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو طاقت عطا کی ہے، اور اس کے ولی کو بھی چاہیے کہ وہ اسراف نہ کرے بدلہ لینے میں، انہو کان منصورا، اور خداوند تعالی اس ولی کو طاقت عطا کرے گا۔ روایت میں اس طرح ہے کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے، اور امام زمانہ امام حسین کے ولی ہیں، وارث ہیں، اور امام حسین مظلوم واقع ہوئے ہیں، خدا طاقت عطا کرے گا امام زمانہ کو، اور نصرت عطا کرے گا، تائید عطا کرے گا، تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لے سکیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ساری آیات قرآن کی ظاہر پر دلالت نہیں کرتی، باطن کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ قرآن میں ایسی بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں ظاہری معنی اگر لیں گے تو آپ جو ہے وہ گمراہی کے شکار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر وَيُوءٌ يَوْمًا نَاظِرًا إِلَىٰ رَبِّهِ نَاظِرًا، قیامت کے دن لوگ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے، ظاہری معنی اس کا بنتا ہے۔ لیکن جب آپ عربی محاورات میں جاتے ہیں، اب عربی لینگویج میں جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر نگاہ لگانا پروردگار سے، اس کی مراد نگاہ ظاہری نہیں ہے بلکہ امید لگانا ہے۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں بعض وقت کہتے ہیں کہ میری نگاہیں آپ کی طرف ہیں، یعنی آپ سے امید لگایا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ وہاں انسان سامنے ہو، دیکھ رہا ہو، بعض کو فون پر بات کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی محاوروں سے، ضرب و مثل سے، بعض کا مصداق سے مراد جو ہے وہ ایک نیا معنی لیا گیا ہے، ایک پوشیدہ معنی لیا گیا ہے، اور یہ عربی کا بھی محاورات میں چیزیں شامل ہیں اور عام دوسری زبانوں میں محاورات میں چیزیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں بہت سی جگہ ذکر کہہ کر کے اس سے تورات مراد لی گئی ہے، بہت سی جگہ ذکر کہہ کر کے قرآن اس سے مراد لی گئی ہے، اور بعض کا ذکر سے حقیقی معنی مراد لیا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ بس قرآن کو سمجھنے سے کے لیے ضروری ہے کہ بعض قواعد کو جاننا ضروری ہے۔ آیت اللہ محسن حکیم گئے سعودی عرب اپنے زمانے میں، تو وہاں پر یہ وہابی کیا کرتے ہیں، قرآن کی بعض ظاہری آیات کو دیکھ کر کے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ قیامت کے دن دکھائی دے گا۔ تو باعث و مباحثہ ہو رہا تھا، تو آیت اللہ محسن حکیم نے کہا، اتفاق سے جو سعودی عرب کا مفتی تھا وہ اندھا تھا، نابینا تھا، تو آیت اللہ محسن حکیم نے کہا اگر قرآن کے ظاہری معنی مراد لیں گے تو قرآن نے تو یہ کہا کہ اس دنیا میں جو اندھا ہوگا آخرت میں بھی گندا رہے گا، تو تمہارا مسئلہ تو خراب ہو جائے گا اگر ہم اس کا ظاہری معنی لیں۔ حالانکہ اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے اندھا سے۔ قرآن میں ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم صم بکم عمی، اور یہ لوگ جو کہ حق کو قبول نہیں کرتے، حقیقت کو قبول نہیں کرتے، دلائل کے باوجود انکار کرتے ہیں، یہ گویا کیا ہے، اندھے ہیں، بہرے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے۔ قرآن نے ان کے لیے اندھا بہرا کہا، یعنی مجازن ان کو اندھا بہرا کہا ہے، یعنی ایسا آدمی کہ جس کو واضح اور روشن آیات دکھائی نہ دیں، معجزات دکھائی نہ دیں، دیکھتے ہوئے ان کا انکار کرے، گویا کہ وہ کیا ہے، اندھا ہے۔ جس طرح ہم اردو میں بھی محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی آدمی چل رہا ہو، کسی چیز کو ٹھوکر مار دے تو فوراً اسے کہا جاتا ہے کہ کیا تم اندھے ہو، نیچے نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں بھی یہ محاورات بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ آیات نیکسٹ سیشن میں ہم بیان کریں گے۔